رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الذین بايعوا محمدا علی الجہاد معنا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے. محترم حضرت، انہی صحابہ کرام نے دنیا کے کوشہ کوشہ سے کفر و شرک کی نجاست کو کم کر کے ایمان و توحید کا نور پھیلا دیا تھا اور کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے باطل عقائد اور ان کی سازشوں کا بھرپور جواب دیا تھا اور تبلیغ اسلام کے لیے اپنی ذاتی اغراض و نفسانی خواہشات پر شرعی احکام اور اسلامی مقاصد کو غالب کیا تھا. اور اگر کسی کو کاٹا چھپ جاتا تو وہ بے چین ہو کر ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا. سچ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور پیارے بندے تھے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے مظہر تھے. انہیں صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ. میرے ساتھیوں کو گالی مت دینا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو نہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مد کے برابر. برادران ملت اسلامیہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اللہ جو مقام پر تباہ حاصل تھا اس کا تصور دنیا کا کوئی فرد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، ان کی محبت کو ایمان کا جز بنا دیا ہے. مگر پھر بھی دنیا میں ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بلاغت سے بنایا. یہ صحابہ کی شان بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، محبوب بنا دیا. کفر و شرک، فسق و فجور، عصیان و طغیان کو ان کے لیے مکروہ و ناپسندیدہ کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہدایت یافتہ ہے. افسوس، سر افسوس، آج صحابہ کے مسائل نظر نہیں آتے، محسن نظر نہیں آتے. کسی نے سچ کہا ہے آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے. آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے. اس میں بھلا قصور کیا آفتاب کا؟ کہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت کو داغدار بنایا جاتا ہے، کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر دھبا لگایا جاتا ہے. آج ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نہیں تھی. سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہمارے سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. کیا یہ حدیث انہوں نے نہیں سنی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. ہائے افسوس، کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان کا ہاتھ شل ہو جاتا، کاش ان کی زبان معقوف ہو جاتی. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان برائی کرنے والوں سے کی حرف کی تپتے ہوئے سیلاب اور چھچلاتی ہوئی دھوپ میں سلور ستر کس نے برداشت کی؟ اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹائے؟ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ کفر و شرک کا گلا کس نے گھونٹا؟ یقیناً وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام کی سربلندیوں کے لیے ہر ممکن کوشش صرف کر دی تھی. اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے ہمارے اوپر یہ حقیقت ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی سنتوں کو دل و جان سے تسلیم کریں. اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدیحہ اجمل آئیں نظم پیش کریں. کے بعد